اگر آپ کا شوہر پہلے جیسا نہیں رہا، آپ سے بات کم کر دی ہے، آپ کو اگنور کرتا ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ انجانے میں وہ غلطی کر رہی ہو جو آپ کے رشتے کو کمزور کر رہی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کل تقریباً ہر عورت کا یہی مسئلہ سننے میں آتا ہے کہ شوہر وقت نہیں دیتے، شوہر توجہ نہیں کرتے، موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ اکثر ہم فوراً یہ سوچ لیتے ہیں کہ شوہر بدل گیا ہے، محبت ختم ہو گئی ہے، لیکن حقیقت ہمیشہ اتنی سمپل نہیں ہوتی۔ مردوں کی فطرت عورتوں سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ اپنے مسائل دل میں رکھتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور فاصلے بنانے لگتے ہیں، اور یہاں بیوی کیا کرتی ہے؟ وہ بار بار پوچھتی ہے، آپ بدل گئے ہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں رہی، اور یہی باتیں شوہر کو مزید دور کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں رشتوں میں صبر، نرمی اور حکمت سکھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور ایک بیوی کے لیے بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نرمی اور سمجھداری سے پیش آئے۔ غصہ اور شک رشتے کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ صبر اور حسن اخلاق اسے جوڑتے ہیں۔ جب شوہر اگنور کرے تو فوراً لڑائی یا کمپلین نہ کریں، کیونکہ مرد اس وقت اسپیس چاہتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا سب سے طاقتور رسپانس ہوتا ہے۔ اپنی اٹینشن شوہر کے پیچھے بھاگنے کے بجائے خود پر دیں۔ اپنی پرسنالٹی، اپنی ڈریسنگ، بات کرنے کا انداز بہتر کریں۔ یقین کریں جب آپ پازیٹیو اور کانفیڈنٹ ہوں گی تو وہ خود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ ایک صحیح وقت پر بغیر لڑائی کے صرف اتنا کہیں، مجھے آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جملہ الزام نہیں، یہ محبت ہے، اور محبت دل تک پہنچتی ہے۔ سب سے اہم چیز دعا ہے۔ اللہ سے مانگیں، یا اللہ میرے رشتے میں محبت اور سکون پیدا فرما، کیونکہ دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ ہے۔ ہر شادی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب فاصلے بڑھتے ہیں، لیکن سمجھدار وہ ہوتی ہے جو ان فاصلے کو کم کرنا جانتی ہے۔ یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی کوششیں بڑے رشتے بچا لیتی ہیں۔ اور میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے جس کا ٹوٹنا اللہ پاک کو بھی پسند نہیں۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ زندگی کی کچھ ایسی آزمائشیں، کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اور ہر عورت کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی آزمائش تو ضرور ایسی آتی ہے کہ اسے اللہ کے قریب کر دے۔ بس جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسائل آئے تو بس اپنے رب کو یاد کریں، نوافلوں کے ذریعے، وظائف کے ذریعے۔ میری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو بس میں پھر اللہ کا ذکر کرتی ہوں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے نوافل مانتی ہوں شکرانے کے، اور زیادہ تر وظائف، نوافل، ان چیزوں پہ میں دھیان دیتی ہوں، تو اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے کہ ایسی مشکلیں حل ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بچوں کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، کسی بھی قسم کی پریشانی کے حوالے سے اگر آپ وظائف کے یا شکرانے کے نوافل کے ذریعے مانگیں گے تو آپ کی وہ حاجتیں، آپ کی وہ خواہشیں ضرور پوری ہوں گی۔ میری بہت پرانی ایک دوست تھی جنہوں نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ ان کے 4 بچے ہیں، اور ان کے شوہر شادی کے 7 سال بعد جو ہے وہ کسی اور عورت کی طرف توجہ دینے لگے تھے۔ ان کی اٹینشن اپنی بیوی سے بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ بیچاری بہت پریشان تھی کہ 4 بچوں کو لے کے میں کیسے گزارا کروں گی، میں کیسے میکے جا سکتی ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس وقت جو ہے میں ایک وظیفہ پڑھتی تھی، تو میں نے وہ وظیفہ بھی نیٹ سے دیکھا تھا، تو وہ وظیفہ میں پڑھتی تھی، تو میں نے انہیں وہ وظیفہ بتایا تھا۔ وہ ہر مسائل کے لیے ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے، میں نے کمنٹس میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے پڑھا تھا اور اسی چیز کے لیے پڑھا تھا۔ تو ویسے تو وہ بہت سے مسائل کے لیے بھی ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے بھی ہے، تو میں نے انہیں بس ایسے ہی بتا دیا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھو، میں یہ وظیفہ پڑھتی ہوں، تو اللہ کا شکر ہے بہت سے مسائل ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی بھی پریشانی آتی ہے
تو میں نے انہیں وہ وظیفہ بتایا تو ماشاءاللہ سے انہوں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کرا 2 ٹائم صبح اور شام۔ تو تقریباً انہوں نے 1 مہینہ ہی یہ وظیفہ پڑھا تو ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ان کو رزلٹ ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی بدلتی جا رہی ہے، کہ جس شخص کو میرا ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا آج وہ مجھ سے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس سے بڑھ کے عورت کے لیے کیا خوشی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کروں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ پھر اس وظیفے پہ ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔